خوش آمدید۔ آج کی اس خاص پیشکش میں ہم آپ کو ایک ایسے تاریخی سفر پر لے جا رہے ہیں جو سیدھا پنجاب کے دل یعنی عبدالحکیم کبیر والا تک جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک علاقہ اپنی مٹی کی خوشبو اور صدیوں پرانی تاریخ کو آج کے اس جدید دور میں بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے تاریخ کے ان پوشیدہ خزانوں کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم جن اہم پہلوؤں پر بات کریں گے ان میں کبیر والا کا تعارف، اس کی شاندار تاریخ، یہاں کی رنگارنگ ثقافت اور ذائقے، مقامی نوجوانوں کا کھیلوں کا جنون، جدید دور کی معاشی ترقی اور آخر میں اس کا روشن ثقافتی مستقبل شامل ہے۔ تو بس جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی کبیر والا کا ایک مختصر لیکن جامع تعارف۔ اب دیکھیے، کسی بھی جگہ کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے اس کا جغرافیہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عبدالحکیم کبیرہ والا کی بات کریں تو یہ صوبہ پنجاب کے بالکل دل میں واقع ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ مختلف اضلاع کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ صدیوں سے یہ اہم تجارتی اور سفری راستوں کا ایک انتہائی مضبوط مرکز رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر عظیم شہر کی جڑیں گہری ہوتی ہیں جن سے اس کی شاندار کہانیاں جنم لیتی ہیں، اور یہ بات کبیر والا پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ تو آئیے جغرافیہ سے نکل کر اب اس علاقے کی گہری اور مسحور کن تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف اور کچھ ورق پلٹتے ہیں تاریخ کے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ علاقہ کئی شاندار ادوار کا گواہ رہا ہے۔ قدیم دور کی ابتدائی بستیوں سے لے کر مغلیہ دور کے ان شاندار ثقافتی اور تعمیراتی اثرات تک جو آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ پھر برطانوی دور آیا جس نے یہاں ایسا نہری نظام بچھایا کہ زراعت کی تقدیر ہی بدل گئی، اور سب سے بڑھ کر صوفی بزرگوں کی آمد جنہوں نے اس دھرتی کو امن اور روحانیت کا گہوارہ بنا دیا۔ اس علاقے کے بننے میں تین چیزیں بہت اہم رہی ہیں۔ پہلا، اس کے منفرد ناموں کی شروعات۔ دوسرا، وہ نہری جال جس نے اسے ایک مستحکم زرعی معاشرہ بنایا۔ اور تیسرا، صوفی مزارات کے ارد گرد آباد ہونے والی وہ کمیونٹیز جنہوں نے ایک مضبوط جڑے ہوئے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ تو یہ تو تھیں کچھ تاریخی باتیں، لیکن اب ذرا ان کتابوں سے نکل کر روزمرہ کی جیتی جاگتی پنجابی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے اس جائزے کا تیسرا حصہ جو یقیناً بہت رنگین ہے، یہاں کی ثقافت، ذائقے اور تہوار۔ یہاں کی سماجی زندگی واقعی کمال ہے۔ کانوں میں رس گھولتی مقامی بولیاں، روایتی دیہی لباس کی وہ سادگی، شادی بیاہ کی وہ رنگا رنگ رسومات جو کئی دن تک چلتی ہیں، اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی۔ یقین مانیے، اس مہمان نوازی کی پوری دنیا میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ یہی چیزیں تو اس کلچر کی اصل جان ہے۔ اور بھائی، پنجاب کی بات ہو اور کھانوں کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مکھن سے بھرا ہوا لذیذ سرسوں کا ساگ، مٹی کے چولہے کی تازہ مکئی کی روٹی، اور ساتھ میں ٹھنڈی میٹھی لسی کا بڑا سا گلاس، سن کر ہی منہ میں پانی آ گیا نا۔ یہ صرف کھانے نہیں ہیں بلکہ نسل در نسل منتقل ہونے والی ایک پوری ثقافت کی پہچان ہے۔ کھانوں کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ اپنے میلوں اور تہواروں کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ عید کی خوشیاں ہوں، صوفی بزرگوں کے عرس ہوں، میلاد کی محافل ہوں، یا پھر مقامی میلے، یہ تہوار پوری کمیونٹی کو عقیدت اور خوشی کے ساتھ ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ یہ اجتماعیت واقعی اس معاشرے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی معاشرے کی اصل توانائی اس کے کھیل کے میدانوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو چلیے اب ذرا یہاں کے میدانوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا چوتھا حصہ جہاں ہم بات کریں گے مقامی کھیلوں اور یہاں کے نوجوانوں کی انرجی کے بارے میں۔ یہاں کے نوجوانوں نے روایت اور جدت کو کیا کمال طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے۔ ایک طرف اکھاڑوں میں کلاسک کشتی اور روایتی کبڈی جیسے کھیل ہیں جو جسم اور کردار کو لوہے کی طرح مضبوط کرتے ہیں، تو دوسری طرف کرکٹ کا وہ ماڈرن جنون ہے جو آپ کو ہر گلی ہر محلے میں نظر آئے گا۔ نوجوانوں کا کھیلوں میں یہ جوش و خروش ایک بہت ہی مثبت اور شاندار علامت ہے۔ لیکن وقت کبھی ایک جگہ نہیں رکتا۔ یہ علاقہ بھی اب اپنی قدیم زرعی زمینوں سے نکل کر جدید معاشی افق کی طرف بڑی تیزی سے قدم بڑھا رہا ہے۔ تو اب ہم داخل ہوتے ہیں اپنے پانچویں حصے میں اور جائزہ لیتے ہیں یہاں کی جدید ترقی اور معیشت کا۔ اگر آپ غور کریں تو ایک طرف زراعت اور مقامی بازاروں کی وہ مضبوط روایتی بنیاد ہے جو صدیوں پرانی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اب جدید کمرشل ہبز اور نیا انفراسٹرکچر بھی تیزی سے بن رہا ہے، اور اس سب میں ایک بہت بڑا اور اہم کردار ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ہے، جن کی مسلسل سرمایہ کاری اس علاقے کی معیشت کو ایک نئی اڑان دے رہی ہے۔ معیشت کے ساتھ ساتھ یہاں تعلیمی اداروں کا ایک زبردست جال بھی بچھ رہا ہے۔ نئی سڑکیں، جدید سہولیات اور نئے کمرشل مراکز نے عبدالحکیم کبیر والا کو
खत्ते में एक उभरता हुआ तिजारती मरकज बना दिया है। आज के दौर में तरक्की के लिए बिल्कुल यही रफ्तार और तवाजुन चाहिए। इन तमाम बातों के बाद अब हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां इस इलाके का शानदार माजी उसके रोशन मुस्तकबिल से हाथ मिला रहा है। और यह है हमारे सफर का आखिरी हिस्सा, एक रोशन सकाफती मुस्तकबिल। कबीर वाला की सबसे बड़ी कामयाबी ही इसका यह शानदार इम्तिजाज है। जरा सोचिए, इस शहर ने अपने कदीम मज़ारात, तारीखी मकामात और रिवायात को भी पूरी तरह महफूज रखा हुआ है, और साथ ही जदीद दौर की तरक्की, कारोबार और टेक्नोलॉजी को भी खुले दिल से अपनाया है। ये वाकई पुराने और नए का एक हैरत अंगेज मिलाप है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि क्या अब्दुल हकीम कबीरावाला आने वाले सालों में भी कल की इस तेज़ रफ्तार तरक्की और अपनी मिट्टी की कदीम खुशबू के दरमियान ये शानदार तवाज़ुन इसी तरह बरकरार रख पाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।